بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مقدر اور تقدیر۔ ویورز، ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا، کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مقدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے؟ آپ نے اسے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اوپر کرو، اس نے کر لی۔ اس کے بعد آپ نے کہا اپنی دوسری اوپر کرو، تو وہ نہ ہو سکی۔ آپ نے کہا یہی مقدر ہے، یعنی مقدر 50% آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی سوچ اور عمل سے بنتا ہے، اور 50% جو ہے وہ آپ کے لیے مقرر ہو چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو وہ ویسا ہو کے رہے گا۔ اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، اسے دماغ دیا، ذہن دیا، تاکہ وہ سوچ بچار کر سکے اور اپنے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اپنے اچھے اعمال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر سکے اور اس فیصلے پہ قائم رہ سکے۔ یہی چیزیں آپ کے مقدر کو جوڑتی ہیں۔ آپ کا اچھا عمل آپ کے لیے اچھا نصیب اور اچھا مقدر بناتا ہے، اور آپ کا برا عمل آپ کے لیے برا نصیب اور برا مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو کرتے وقت ضرور سوچیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ جس ڈائریکشن میں آپ کسی بھی عمل کا بیج بوئیں گے، اسی ڈائریکشن میں جو ہے وہ پودا اور تناور درخت بنے گا۔ بطور صوفی اگر ہم دیکھیں تو صوفی کسی بھی انسان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ وہ کوشش کرتا ہے، خواہ دیوانہ ہو، پاگل ہو یا ایک نارمل انسان ہو، وہ اس کو تبدیل ضرور کرے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اپنے اندر کی سختی کو ہم سب لوگوں کو توڑنا ہے، اپنے اندر کی سختی کو ختم کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ نرم زبان میں بات کریں دوسروں سے، اور اپنے دل کو سخت نہ رکھیں۔ دل میں دوسروں کا احساس رکھیں اور ان کی تکالیف کو محسوس کریں، تو یہ چیز آپ کو روحانیت میں بہت آگے لے کے جائے گی۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہوتا ہے ویورز کہ ہم کشادہ دل بنیں اور خود غرض اور نکتہ چینی کرنے والے انسان نہ بنیں۔ دوسروں کے کاموں میں ٹانگیں نہ اڑائیں، دوسروں کے کاموں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کے کاموں میں تنقید نہ کریں، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ ہر وقت اپنی تعریف مت کرتے رہیں۔ بہت سارے علماء کرام نے، بہت سارے جو اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی تعریف خود کرنا اپنے منہ سے گویا ایسے ہے کہ جیسے الٹی کرنے کے مترادف۔ تو اس لیے اس چیز سے بچیں کہ آپ اپنی خود نمائی میں مگن نہ ہوں اس دنیا میں۔ اللہ کے قریب ہونے کا جو طریقہ ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے ویورز، اور قلب کی کشادگی ہے۔ اپنے قلب کو کشادہ کریں اور اپنے دماغ کو وسعت دیں، تاکہ آپ کو یہ ساری دنیا کا کانسیپٹ اور یہ ساری دنیا میں ہونے والی جو واقعات ہیں اور مظاہر ہیں، یہ سارے سمجھ میں آئیں۔ اب ہم بات کریں گے مرشد سے فیض ملنے کی کیا نشانیاں ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو مرشد سے فیض مل رہا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے ویورز کہ آپ کے اوپر آپ کی آنکھ کھول دی جائے گی، جسے ہم تیسری آنکھ کہتے ہیں۔ آپ اپنا احتساب کرنا خود شروع کریں گے، خود اپنے عیب کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، اور اپنی کمیوں کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ اپنے اعمال دیکھیں گے، اپنے معاملات دیکھیں گے، اور آپ کا اپنے اوپر ایک سیلف چیک اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے میں اپنے اندر کے انسان کو، اپنی اندرونی شخصیت کو بہتر کروں، تو پھر میں کسی اور کو کچھ کہنے کے قابل ہو سکوں گا۔ تو جب آپ کو اپنے عیب نظر آتے ہیں تو آپ کو دنیا کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سیلف چیک جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی اویئر کرواتا ہے کہ آپ کو مرشد سے فیض مل رہا ہے۔ دوسرا ہے ویئرز کہ دین کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ دین اور دنیا کے معاملات کو آپ سامنے رکھ کے جانچنا شروع کر دیتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، مذہب کے قریب ہوتے ہیں، مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں، مذہبی علماء کو سنتے ہیں۔ جو لوگ جا نہیں پاتے
वो मज़हबी उलमा को सुन के ऑनलाइन जो है फैज़ हासिल करते हैं और दीन में मतलब कुरानी तालीमात के करीब होते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दीनी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, नज़र न्याज देते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। जो काम दीन से रिलेट होता है वो खुश दिली से करने लगते हैं। ये निशानी है कि आपको फैज़ मिल रहा है। तीसरी चीज़ कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले बैत इस्लाम की मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है और हुब पैदा हो जाता है और अल्लाह के साथ आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप नेचर के फितरत के करीब रहना पसंद करते हैं। आपको दुनिया में फ़ेक लोगों से और फ़ेक जो जगह या मकानात बने होते हैं इनसे आपका दिल उकता सा जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के, बड़े बड़े शान व शौकत वाले महल्लात देख के आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। आप नेचर और फितरत के करीब रहते हैं कि वो जगहें जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई हैं, आप वहाँ रहना पसंद करते हैं और दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, तस्बीहात में दिल लगता है और अल्लाह के ज़िक्र करने को दिल करता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं व्यूअर्स जो कि आपको महसूस होती हैं जब आपको मुर्शिद से फैज़ मिलता है। आपकी लाइफ चेंज होती है। आपको रूहानी लीडर्स जो हैं हमारे, जितने भी अहले बैत हैं, जितने भी अंबिया कराम हैं, आप उनके करीब होते हो, आप उनके रास्ते को फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ें और ये तब्दीली अपने अंदर महसूस होती है और आप यकसर वो इंसान नहीं रहते जो पहले आप होते थे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने आप को बेहतर तरीके से तब्दील करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मुक़द्दर पे यकीन ज़रूर रखें। लेकिन ये है कि मुक़द्दर में जो चीज़ है वो टल नहीं सकती माँ सवाए दुआ के, और हमें चाहिए कि हम अपनी एफ़र्ट्स पूरी करें और उसके बाद जो है अल्लाह ताला के हजूर अपना डिसीजन छोड़ दें और फ़ैसला छोड़ दें और अपना जो भी प्लान है मुस्तकबिल का वो अल्लाह के हवाले करें। जो हमारे हक़ में बेहतर होगा वो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फ़रमाएंगे। अब आप सबका वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया, कमेंट्स करने का, लाइक करने का। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।